علماء اکرام، نعت خوان حضرات اور تمام عاشق رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ درود پڑھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میری عادت رہی ہے کہ جب کوئی قیمتی چیز میری طرف آئے تو میں پہلے ہر کام چھوڑتا ہوں اور اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا، کافی 10-11 سال کا، تو میری بہن بہت اسلامی تھی، وہ تعلیمات دیتی تھی مجھے، تو بتائی کہ یہ ایک ایسا درود ہے، اس کی خصوصیات ہے۔ تو جیسے میں نے سنا یہ درود کو یاد کر لیا۔ اب یہ درود کی خصوصیت سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما چکے تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے اور بولے، اے ابوبکر، تمہارے پاس ایک شخص آنے والے ہیں، تم ان سے بہت خلوص سے ملنا، تم ان سے بہت خلوص سے ملنا۔ پھر دوسرے دن سرکار خواب میں پھر تشریف لائے، بولے، اے ابوبکر، جب وہ شخص آئے نا تو تم ان کو گلے سے لگا لینا، میرے طرف سے ان کو گلے سے لگا لینا۔ پھر تیسرے دن خواب میں سرکار پھر تشریف لائے اور بولے، اے ابوبکر، جب وہ شخص آئے تو میرے طرف سے ان کو چوم بھی لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اب مشتاق ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے اور ان کا کیا خاص عمل ہے۔ جب وہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کا بہت ادب سے ملے، گلے لگائے اور چوم لیے دارو خطا، اور بولے، بتائیے آپ کا کیا خاص عمل ہے کہ 3 دن سے آقا میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، 3 دن سے آقا میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، دراصل میں یہ درود سرکار کو کثرت پڑھتا ہوں اور ہر نماز کے بعد میری عادت ہے کہ میں یہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ قسم سے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جس دن سے میں سنا ہر فرض نماز کے بعد میں یہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ لقد جاءکم الرسول من انفسکم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، موضوع پہ آنے سے پہلے درود شریف کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ درود کی اہمیت ہے کیا ہے۔ درود کا راز یہ ہے کہ ہر عبادت میں انا شامل ہوتی ہے، جیسا کہ میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے نماز پڑھی تو نماز میرا عمل ہوا، ذکر میں نے کیا تو ذکر میرا عمل ہوا۔ تو ہر جو عمل انسان کرتا ہے اس میں اس کی ذات شامل ہوتی ہے، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر اللہ کی ذات شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب درود پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیجا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رحمت کون بھیجانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ رحمت بھیجانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو درود کس کا عمل ہو گیا؟ کس کا عمل ہو گیا؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنوں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجاتے ہیں، تم مومن ہو تو درود پڑھو، تم مومن ہو تو درود و سلام کا نذرانہ سرکار کی ذات پہ بھیجاؤ۔ تو یہ جو درود کی خاصیت یہ ہے کہ کیونکہ اس میں انا نہیں ہے شامل، اس لیے ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر آپ درود پڑھ لیں تو آپ کے نام عمل پہ نیکی آئے گی، وہ جانے والی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھا لیکن اس میں بہت غلطیاں کی یا اس کے پیچھے اس کی جو بھی فرائض چھوٹ گئے وغیرہ، تو نماز رد ہو جاتی ہے نا، اس کے فرائض کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی اگر سمجھو آپ خیرات دے رہے ہیں لیکن وہ خیرات میں آپ کی نیت خراب ہے، خیرات میں آپ کی نیت خراب ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، اسی لیے سرکار بولے انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارا تمام عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ تو نیت خراب ہے تو عمل
کتنے 6 لاکھ کا. تو حضرت جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ حکم دیا جبرائیل یہ جو ہاؤس ہے اس میں تم غوطہ لگا. جب جبرائیل امین اس میں غوطہ لگائے تو اللہ تعالیٰ بولے اے جبرائیل اب تم اپنے پر چھٹکو. کیا کرو؟ اپنے پر چھٹکو. جب جبرائیل امین پر چھٹکے تو سوچئے 6 لاکھ پر اور اس سے کتنے خطرے نکلے. اور جبرائیل امین کا سائز جو آپ کا وہ ہے وہ زمین سے لے کے آسمانوں تک ہے. زمین سے لے کے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا بنائے جبرائیل امین کو. ایک دفعہ سرکار پوچھے جبرائیل سے اے جبرائیل مجھ کو تم اپنی حقیقت بتاؤ. تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کو میں اپنی حقیقت دنیا میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا, اس مقام پہ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا. جب سدرا گئے شب معراج میں تو حضرت جبرائیل امین اپنی حقیقت میں آگے تھے, یعنی جو جتنے بڑے زمینوں سے لے کے آسمان تک, کیونکہ سدرا کا مقام بڑا ہے تو اپنی حقیقت بتا دی. پھر قدموں میں گرے آقا کے, بولے آقا غلام کی حقیقت کو جان لی, اپنی حقیقت کو بتا دو, اپنی حقیقت کو بتا دو. تو سرکار بولے جبرائیل میں سدرا کے مقام پہ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتے, یعنی کہ اس سے بھی بڑے سرکار ہے, وہاں بھی نہیں بتا سکتے. میری حقیقت کو صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ میرے کو اللہ اتنا علم دیا کہ زمین پہ جتنے پانی کے قطرے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں, زمین پہ جتنی ریت ہے اس کے دانے میں گن سکتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ آپ کے درود کی شان یہ ہے جب آپ کا امت ہی درود پڑتا ہے اور اللہ اس کو جتنی نیکیاں دیتا ہے وہ جبرائیل گن نہیں سکتا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک درود کی حقیقت کیا ہے؟ درود میں بہت معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے, یاد رکھیے ہر کام کس سے بھرا ہوا ہے؟ حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو نماز کی حکمت کیا ہے؟ نماز میں درود ہے. نماز میں درود کب ہے؟ نماز کے اختتام پہ. نماز کے اختتام پہ درود کئی کو رکھے گا ہے کیونکہ امتی کی نماز کبھی کبھی کچھ غلطیاں ہو جائے تو درود کی عوض اللہ اس کو قبول کر لے. درود کی عوض اس کو اللہ قبول کر لے. آپ دیکھیے درود کے بعد کیا ہے؟ دعا ہے. تو دعا کو درود کے بعد اللہ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ بندہ جب درود پڑھ لے تو اللہ اس کی دعا درود کے وسیلے سے قبول کر لے. بولو سبحان اللہ. نماز اللہ کی بہترین عبادت ہے. کیوں ہے بہترین عبادت؟ اس میں راز ہے. کیا ہے اس میں راز؟ کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں گے, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ٹھہر جائے قیام کے لیے تو الف بن گیا. کیا بن گیا؟ الف. رکوع میں گئے بن گیا, اور سجدے میں گئے تو میم بن گیا, اور اتحیات پڑھنے جب بیٹھتے تو دال بن گیا. تو لفظ آپ احمد بنا رہے ہیں, الف ہے میم دال. اللہ کے رسول کا نام اس میں ہے نماز میں, اور اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے, اور انا کو مٹانے والی نماز ہے. ٹھہر کے بھی آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے پڑھیں, جھک کے پھر آپ اللہ کا, پھر اپنی ناک رگڑ کے, یعنی کہ اپنی ذات کی نفی نماز میں. اسی لیے نماز مقبول ترین عبادت ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی ذات کی نفی بھی کر رہے ہیں اور رسول کے اسم کی شہادت بھی دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ کو مقبول ترین عبادت نماز ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں بیان سے پہلے بتانا چاہوں گا. میں اکثر غور کرا نماز پڑھتے آزو بازو کبھی نظر پڑ جاتی ہے تو ایک بہت اہم سنت لوگ چھوڑتے ہیں نماز میں. دیکھیے یہ جو انگلیاں ہیں نا, سجدے میں جب جاتے ہیں تو اس کو جوڑ کے رکھیے. اکثر لوگ کیا ہے کھول کے رکھتے ہیں نماز میں, تو کبھی بھی اپنے بازو والے مصلی کو دیکھیں تو برابر بتائیے. اور ایک چیز, زیادہ تر لوگ نماز میں کونی کو پورا ٹکا دیتے ہیں, جبکہ تھوڑی سی کونی اٹھا کے رکھنا ضروری ہے. اور آج کل اذانوں میں بھی غلطی ہو رہی ہے. اذان کا جو کلام ہے اس میں بھی اکثر مؤذن حضرات غلطی کرتے ہیں. کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو اس کو حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی الصلاۃ ہی نہیں ہوتا. صلاح نماز, آؤ نماز کی طرف. تو کبھی بھی ایسی غلطی کچھ بھی دیکھو تو محبت سے جا کے بتاؤ. کسی بھی کی غلطی دیکھو تو اب آپ بڑے ہو گئے بولے ڈانٹ کے مت بتائیے, بلکہ محبت سے بتائیے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز کے لیے گئے, چھوٹے سے تھے. تو آپ گئے تو ایک صحابی رسول وضو کر رہے تھے, تو ان کی وضو میں کچھ غلطی تھی. تو آپ فوری جا کے بولے اے صحابی رسول میری ایک بات سنیے, میں چھوٹا سا ہوں لیکن ہو سکتا میرے وضو میں غلطی ہے, اگر کچھ غلطی ہے تو مجھ کو اطلاع کیجیے.
آپ جا کے اچھے سے وضو کریں، اچھے سے وضو کریں۔ تو صحابی رضی سمجھ گئے کہ ان کے وضو میں غلطی تھی، تو ان کی اصلاح ہوئی۔ تو کیا شان ہے امام حسین کے انداز کا ہے، کسی کو بھی بتائیے تو گھمنڈ اور فخر سے مت بتائیے، محبت اور ادب سے بتائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا نا وہ انسان ہے جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں محبت ہو۔ غصہ نفرت والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، کیونکہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دراصل یہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ بنائے، اس کے پیچھے اللہ کا مقصد ہے، اور اس کائنات میں سب سے عظیم چیز ہمارے رسول کی ذات ہے، اور ہم انسان ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول انسانوں کو چنے۔ خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہی بات بتائی، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا۔ انسان خلیفہ کیوں ہے بتائیے؟ انسان خلیفہ اس لیے ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو چنا ہے، اور انسان کے اندر ایک بیش قیمتی چیز اللہ نے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ کیونکہ ایک عظیم مقصد سے اللہ نے دی۔ اللہ کا ایک بہت عظیم مقصد تھا۔ کائنات بنانے کا مقصد اللہ کا کیا تھا؟ تنہا اللہ تھا، تو کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو کوئی تو چاہیے جو اللہ کو سمجھ سکے، اور جو اللہ کو سمجھ سکے اس میں وہ قابلیت ہونی چاہیے، اس میں وہ قابلیت ہونا چاہیے۔ اگر اس میں وہ قابلیت نہ ہو تو اللہ کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ تو سب سے زیادہ قابلیت فرشتوں کو اللہ نہیں دی، شیطان کو بھی اللہ کو نہیں دی، بلکہ انسان کو دیے۔ اور انسان کو قابلیت ملی کہاں سے؟ قابلیت آئی کہاں سے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے چہرے کے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ نبی کے نور کو جب اللہ تعالیٰ بنائے تو نبی کے نور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 12 حجاب کے پردے بنائے، اللہ تعالیٰ نور کے 12 پردے بنے، وہ ہر پردے میں اللہ کے رسول کا جو نور تھا وہ ذکر الہی میں مشغول تھا۔ تو پہلے پردے میں آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، 12,000 سال تک یہ آپ ذکر کرتے رہے۔ پھر 11,000 سال تک سرکار ایک ذکر کرے، پھر 10,000 سال تک ہوتے ہوتے آخری پردے تک ذکر کرے۔ جب یہ ذکر سرکار کیے تو اللہ کی تجلی سرکار پہ پڑی، تو سرکار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 سجدے کرے۔ کتنے سجدے کیے؟ اسی لیے 5 فرض نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے۔ جب سرکار یہ سجدے کیے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سرکار پہ جب ہوئی تو سرکار کے نور کو پسینہ آیا، پسینہ مبارک۔ جو سرکار کے نور کو پسینہ مبارک آیا تو وہ چہرے کے خطرے جو گرے وہ انبیاؤں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بنائے۔ کس سے بنائے؟ سرکار کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے روحوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی روحوں کو بنایا۔ سینے کے پسینے سے اللہ تعالیٰ یہ ممتاز عالم دینوں کو بنایا۔ عالم دین کو اللہ تعالیٰ سینے کے پسینے سے بنایا۔ دیگر جتنی روحیں بنی سب سرکار کے پسینے سے آئی، یعنی کہ ابو الارواح کون ہو گئے؟ یعنی کہ روحوں کے باپ کون ہے؟ سرکار ہے۔ اور روح کیا ہے؟ عالم امر سے ہے، یعنی کہ نورانی عالم سے ہے، نور سے ہے روح۔ روح نور ہے۔ کیا ہے؟ روح نور ہے۔ آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ آپ کے بدن میں روح ہے۔ موت کیا ہے؟ روح کا بدن سے جدا ہو جانا۔ جب یہ نور نکل گیا تو آپ کی موت ہوگی۔ اکثر جب انسان کی موت ہوتی نا، جو حقیقت کو نہیں جانتا، جو معرفت کو اللہ تعالیٰ کی نہیں پہچانا دنیا میں، تو سب سے پہلے اس کی جو روح نکلتی، اگر سمجھو وہ بہت گنہگار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، تو اس کی روح کیا کرتی ہے؟ اس کے بدن میں دوڑتی ہے۔ ملک الموت اس کی روح لینے جاتے تو روح کو معلوم ہوتا کہ وہ شرمندہ رہتی کہ یہ انسان میرے ساتھ غلط کر دیا، اب وہ روح دوڑتے رہتی اس کے بدن میں، تو اس کو زبردستی ملک الموت کھینچتے، تو موت کی تکلیف زیادہ ہوتی۔ لیکن جو روح مومن ہوتی، جو اللہ کا ولی ہوتا، وہ تو مشتاق رہتا، کیونکہ سرکار فرمایا دنیا سجن المومنین اور جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اب اس کے لیے قید خانہ تھی۔ روح ایک دم سے باہر آ جاتی ہے، اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی روح تو اللہ سے ملنے کی مشتاق ہے۔ تو روح دراصل رہتی کہاں؟ روح کی جگہ کہاں ہے؟ جسم میں بتائیے روح کی جگہ کہاں ہے؟ ہماری روح ہمارے جسم میں رہتی کہاں ہے؟ ہمارے روح کا مقام کیا ہے؟ ہمارے روح کا مقام ہے ہمارا دل۔ اسی لیے دل کی اہمیت ہے۔ دل بولے تو دل بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن
لیکن وہ گوشت کے ٹکڑے کی دل کی اہمیت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس میں روح ہوتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس کے دل کا دھڑکنا، اس کے دل کا دھڑکنا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے جو ہے موبائل فون کو چارج کرتے نا، تو موبائل آپ کا چلتا، اس میں الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے، گاڑی چلتی پیٹرول کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا؟ ہر چیز کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہے۔ کھانا پینا کھائے تو ہماری زندگی چل رہی ہے، تو ہماری زندگی جو چل رہی ہے اس میں ہمارا دل دھڑک رہا، تو بتائیے کہ دل جو دھڑک رہا اس کو طاقت کہاں سے مل رہی؟ اب ڈاکٹر بولتے ہیں آکسیجن رہتا، اس کو غذا ملتی، یہ ملتی، نہیں۔ دل جو دھڑک رہا اس کے پیچھے طاقت روح کی ہے۔ اس کی طاقت موت کب ہو رہی؟ جب روح نکل جا رہی ہے، دل دھڑکنا بند ہو جا رہا ہے۔ تو یہ روح طاقت دے رہی ہے دل کے دھڑکنے کی، اسی لیے روح زندگی ہے۔ دل کا دھڑکنا بند ہو گیا، کیسا دیکھتے ڈاکٹر؟ نفس بند ہو گئی، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی کے پیچھے حکمت کس میں ہے؟ روح میں ہے۔ کس میں ہے؟ روح میں ہے۔ اصل جو انسان ہے آپ کے وجود میں، جو اصل جو جان ہے وہ آپ کی روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا بنایا؟ روحوں کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ روحوں کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ جب روحوں کو بنا دیا تو 4000 سال تک ہماری روحیں اللہ کا دیدار کرتی رہی۔ کیا کرتی رہی ہماری روحیں؟ اللہ کا دیدار کرتی رہی۔ جب ہماری روحیں اللہ کا دیدار کر رہی تھی وہ ہماری روح کی غذا تھی، وہ ہماری روح کی غذا تھی۔ جب روحیں 4000 سال تک اللہ کا دیدار کر چکی تو اللہ تعالیٰ بولے کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شاہدنا، اللہ آپ نے صحیح فرمایا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا کہا ہم نے؟ قالوا بلا شاہدنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پھر پورے روحوں کے سامنے اپنے سیدھے دستے قدرت پہ دنیا کو رکھا۔ دنیا پورے جو بھی دنیا کے وہ ہے، کھانے، غذا، دنیا کی جو آرائش ہے، زیبائش ہے، دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دکھائے۔ جیسا دکھائے تو 10 روحوں میں سے سمجھو 10 روح ہیں، اس میں سے 9 روح دنیا کی طرف متوجہ ہو،